المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الرحمة سے بڑی ہے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بسط واجب الاحترام رونق محفل وارثان محراب و منبر معزز علماء کرام برادران اسلام قرب و جوار تو تشریف دیان والے احباب سامعین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، جس طرح کے تواڈے علم دے اندر ہے کہ آئی دی عظیم و شان بابرکت محفل پاک دانائے سبل ختم رسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے میلاد شریف دے خوبصورت عنوان دے اتے اور اصحاب ثواب دے خوبصورت عنوان دے اتے انعقاد پذیر ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ بانیان محفل محترم المقام جناب محترم قاضی محمد یونس صاحب اور محترم جناب قاضی محمد شاہ زیب صاحب انہوں نے اس محفل پاک دے اندر جس انداز نال بھی کاوش کی تھی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ تسی جتنے دوست احباب دور نزدیک تو چل کے تشریف لے آئے، میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تمام نو قدم قدم تے کروڑا برکتاں عطا فرمائے. حضرات محترم، غالباً اے محفل پاک بعد از نماز عشاء اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہیں. میرے تو قبل نعت خانان شیریں لساں نقیب محفل قرا حضرات تمام نے اپنی اپنی باری دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. میں بھی چند معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ کافی علماء کرام تشریف فرما نے، باقی جڑے اہل علاقہ نے وہ ساڈے پیچھے آ گئے. ٹھیک ہے، اگے جتھے جائیدہ سی بندے سامنے بیٹھے ہوندے سی، اج پیچھے نے کوئی نہیں. خیر ہے، پیچھے ہی بیٹھا جتھے ہی بیٹھا میری نگاہ وچ آؤ نہ آؤ جی محفل وچ آئے انہاں دی نگاہ وچ تسی پھر بھی آ جاؤ. حضرات محترم، دوران خطبہ میں جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد. انتہائی توجہ نال میری گفتگو سماعت فرمایا جی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرماندا اے حبیب مینوں شہر مکہ دی قسم. اے حبیب مکے دی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ صفا دی وجہ تو، مروہ دی وجہ تو، مقام ابراہیم دی وجہ تو، بیر زمزم دی وجہ تو، منا دی وجہ تو، مزدلفہ دی وجہ تو، عرفات دی وجہ تو، رکن یمانی دی وجہ تو، یا حتیم دی وجہ تو. اللہ فرماندا نہیں مولوی، نہ صفا دی وجہ تو، نہ مروہ دی وجہ تو، نہ مقام ابراہیم دی وجہ تو، نہ بیر زمزم دی وجہ تو، نہ منا دی وجہ تو، نہ مزدلفہ دی وجہ تو، نہ عرفات دی وجہ تو، نہ حتیم دی وجہ تو، نہ رکن یمانی دی وجہ تو، بلکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماندا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے حبیب میں مکے دیاں قسماں تاں پہ چکنا، مکے دیاں گلیاں میرے یار دے پیراں دیاں تلیاں نہیں چوم لئیاں. سبحان اللہ. تسی سمجھدار ہو، تسی توجہ اے کرنی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قدم شریف مکے دی دھرتی تے لگے. اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد، مینوں اس مکے دی قسم ہے. اوہی مصطفیٰ کریم دا برکتاں اعلیٰ قدم جدوں مکے لگیا اعلان اپنے موقع تے کیتا، لیکن فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. حضور نے فرمایا اسا زمین تے پیر رکھ کے پوری زمین پاک کر چھڈی. صرف پاک نہیں بلکہ پوری دی پوری زمین جڑی وہ مسجد بنا چھڈی. اوہی قدم جدوں تک مکے لگے اللہ نے فرمایا مینوں مکہ پیارا لگدا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جدوں او قدم شریف مکے شریف تو مدینہ شریف وچ گئے
علماء کرام اس گل نو جان دین حضور دی آمد تو پہلے مدینہ یثرب سی یعنی بیماریاں دا جوہر اور بیماریاں دا گھر سی. جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف وچ قدم رنجا فرمایا تے حضور نے فرمایا غبار المدینہ تے فیہ شفاء لکل داء. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو تک میں مدینے قدم نہیں سی رکھیا مدینہ بیماریاں دا گھر سی. اسا مدینے قدم رکھ کے بیماریاں ختم کر چھڑیاں, مدینے نو شفاواں دا گھر بنا چھڑیا. او قدم عرش تے لگن تے عرش عرش مولا بنے. او قدم معراج والی رات میرے آقا کریم سدرۃ المنتہا تو گزرن تے جبریل عرض کرے یا رسول اللہ میری آرام گاہ تے بھی قدم رنجا فرماؤ تاکہ سدرہ تے بھی برکت ہوئے. اور توجہ کریا جے گل تو پھر سمجھ آئے گی. او قدم عرش تے لگن عرش عرش مولا بنے. او قدم سدرہ تے لگن تے سدرہ تے برکت ہو جاوے. او قدم مدینے لگن بیماریاں ختم ہو جان گیاں, مدینہ شفاواں دا گھر بن جائے گا. او قدم زمین تے لگن تے آقا فرماون جبلت لیا ارض مسجدا وطہورا, زمین تے پیر رکھ کے اسا زمین پاک کر چھڈی, صرف پاک نہیں مسجد بنا چھڈی. او قدم مکے لگن. اللہ قسمہ ارشاد فرماوے ایمانداری نال دسو اس نبی دا جشن کیوں نہ کریے, اس نبی دی عظمت بیان کیوں نہ کریے جدو کل تیری میری روح کف سے انسی چو پرواز کرے گی. تینوں مینوں قبر دے حوالے کیتا جائے گا, جدو تینوں مینوں قبر دے وچ رکھیا جائے گا اتھے بھی آقا دی دید ہو جاوے گی تے ساڈی عید ہو جاوے گی. اور اوہی قدم حضور تیری میری قبر دے اندر رنجا فرمان گے. اور پھر ایک اور یاد رکھا جے جتھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آمن پھر اتھے عذاب نہیں آندے. اور ایک گل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرما دیتی, کفار مکہ خلاف کعبہ نو پکڑ کے رو رو کے خلاف کعبہ نو پکڑ کے دعاواں منگدے سن اور حضور نو مخاطب ہو کے کہندے سن اسی تہاڈی تبلیغ نہیں مندے, نہ تانوں مندے ہاں نہ تہاڈے خدا نو مندے ہاں. اپنے خدا نو آکھو اگر تسی سچے ہو تے ساڈے اوتے عذاب نازل کرے, بے شک ساڈے اوتے پتھراں دی بارش کرے. اوے جناب عذاب علیم کوئی اور بڑا عذاب ہے تے رب نو آکھ بے شک بسا چھڑ. تے حضور نے عرض کیتی سونیا اے جو مانگ رہے ہیں تو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجنا انہاں نو دس قوم موسیٰ ہوندی تے میں ڈھل نہ لاندا, قوم لوط ہوندی میں بستیاں پلٹا کے رکھ دیندا, لیکن انہاں نو دس ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سونیا وچ بسدا تو ہوویں تے میں عذاب نازل کراں. کملی والیاں نازاں نال پالیا آندیاں نہیں مینوں حیاں انہاں دے وچ تو بسدا ہے. اور ساڈے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستے اور اسی خوش نصیب ہاں کہ اسا کلمہ مصطفیٰ کریم دا پڑھیا. خدا دی عزت و جلال دی قسم کئی نبی اور کئی رسولہ نے عرض کیتی سی سونیا اسی بھی حضور دا امتی بننا چاہتے ہیں, لیکن اسا دعاواں نہیں کیتیاں پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے, نام آقا تیرا تسکین صدا دیتا ہے. یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے ورنہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے ورنہ اپنا محبوب کسے کون بھلا دیتا. اور اسی خوش نصیب اسا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا. بلکہ میں تے اکثر رکھدا ہوں نا اللہ نے سانو نبی او دیتا جڑا نبی اعظم, دین او دیتا جڑا دین اعظم. اللہ نے سانو جماعت او دیتی جڑی سواد اعظم, کلام او دیتا جڑا کلام اعظم. ابو بکر دیتا صدیق اعظم, عمر دیتا فاروق اعظم, عثمان دیتا سخی اعظم, علی دیتا ولی اعظم. اللہ نے سانو حسن دیتا حلیم اعظم, حسین دیتا شہید اعظم, امام دیتا امام اعظم, غوث دیتا ہے غوث اعظم. اور اللہ نے سانو جو کچھ دیتا خدا دی قسم ساڈے پلے کچھ نہیں. اگر اسی اعمال ول ویکھیے اسی زیرو ہاں, جے نسبت مصطفیٰ ول ویکھیے پھر زیرو تو ہیرو. بس گل ایک گل تم علماء کرام تشریف فرما نے میری تائید کرن گے. پہلیاں امتاں سن جنہاں نے 1 لاکھ تے کئی ہزار دا کلمہ پڑھیا سی, بڑی قابل غور گل ہے. انشاءاللہ سٹیج والے بھی توجہ کرن گے کیونکہ حضور دی گل ہے جتنا میں حضور دا کلمہ پڑھیا انہاں سارے نے اتنا ہی پڑھیا تے میرا کوئی میری زیادہ ڈیوٹی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ قبر جانا جویں میں حضور دی زیارت ہونی انجے توہن بھی ہونی. پوچھا جائے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے, ما دینو کا تیرا دین کی ہے, ما کنت تقول, یہ تقول ماضی ہے, یعنی پوچھا جائے گا حضور دے بارے 10 ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10 حضور دے بارے دنیا وچ کی آکھدا سی. خدا دی قسم کم از کم اتنی محبت حضور نال کر کے جا جدو فرشتے اشارہ کر کے آکھن 10 حضور دے بارے وچ دنیا وچ کی آکھدا سی.
آقا فرمایا انہوں نے پوچھ میں نے پوچھے کی یاد دس کیونکہ اسی آلہ حضرت منن والے ہیں تے سانو آلہ حضرت نے دسیا ساڈا کچھ بھی نہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا یعنی ہر چیز ہر شے چنین و چنا تمہارے لیے، بندے کل جہاں تمہارے لیے۔ آلہ حضرت فرماندے دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجان تمہارے لیے، آقا ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یعنی ہر شے حضور واسطے۔ لیکن یاد رکھ پہلے لوگ جنہوں نے باقی انبیاء کرام دا کلمہ پڑھیا سی، اگر تسی توجہ کرو تے اگر وہ گناہ کردے سن نا، انہاں دا گناہ صغیرہ گناہ کردے سن یعنی چھوٹا گناہ تے انہاں دے متھے تے لکھیا جاندا سی۔ توجہ ہے تہاڈی؟ میں چلو پھر دہرا دینا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے۔ صغیرہ گناہ کردے سن انہاں دی پیشانی تے لکھیا جاندا سی، کبیرہ گناہ کردے سن انہاں دے گناہ دی وجہ تو انہاں دی شکلاں تبدیل ہو جاندی سن، کوئی سور کوئی بندر اس طرح کر کے۔ لیکن ایتھے محفل ختم ہوئے گی، میں نے پتا تسی میرے والے سبحان اللہ گھٹ ہی آتے ہو، لیکن چارپائی تے جا کے فقیر دی گل سوچیا جے ضرور کہ پتہ نہیں سانو کی آ گیا جدو چارپائی تے جا کے لیٹے نا، اتھے جا کے رب نو عرض ضرور کری سونیا او بھی امت اسی بھی امت، او بھی انسان اسی بھی انسان، صغیرہ گناہ کرن متھے تے لکھیا جائے، کبیرہ گناہ کرن شکلیں تبدیل ہو جامن۔ ذرا ایک کری میں اپنی گل اتنے روک کے گل دسنا چاہنا، تھوڑا جہا اپنے گربان اتنے ہی بہ کے جھانک کے دیکھ لے، اگر تیرا میرا صرف ایک گناہ زیادہ جتے میں گل ہی نہیں کرتا، کوئی ایک بھی گناہ تیرا میرا متھے تے لکھیا جاندا، اسی تے کسی نے منہ وکھان دے قابل ہی نہیں سی، منہ وکھانا تے درکنار اسی تے اپنے کمرے چ نکلن دے قابل بھی نہیں سی۔ لیکن جدو چار پائی تے جائیں رب نو عرض ضرور کری سونیا او بھی انسان اسی بھی انسان، انہاں دیاں بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی دو، انہاں دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو، لتاں انہاں دیاں بھی دو ساڈیاں بھی دو، لیکن سونیا او صغیرہ گناہ کرن متھے تے کبیرہ گناہ کرن شکلاں تبدیل، اسی صغیرہ کبیرہ دل وچ پتہ نہیں کتنے رلا کی کریے نہ شکل تبدیل نہ متھے تے لکھا جائے۔ خدا دی قسم غیب وچوں آواز آئے گی اور تیرے دل تے دستک ضرور ہوئے گی، ایدے وچ کمال تیرا کوئی نہیں، کمال مصطفیٰ دا، کیونکہ پہلے دے سائیں ہو سن تیرا سائیں ہو رہے گل ہوندی ساری سائیاں دی۔ حضرت ذوالنون مصری اپنے مریداں دے نال دریا وچ سفر کر رہے ہیں، نال ہندوؤں دی ایک بارات رکھی، انہاں دے کول سرنگا نے باجے بجا رہے ہیں، سرنگا بجا رہے ہیں، ڈھول سب کچھ کر لیں، گانے بجا رہے ہیں۔ انہاں نے آکھیا مریداں نے جی پیر صاحب اے جا رہے ہیں لوگ تے اے مصطفیٰ کریم دا کلمہ نہیں پڑھ دے، خدا نو نہیں مندے، انہاں واسطے آج ہاتھ چکو نا کہ اللہ انہاں نو اتھے کھڑا کر چھڈے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جدو مریداں دی التجا سنی نا، آپ نے ہاتھ چکے تے ہاتھ چک کے آپ نے عرض کیتی، دعا کیتی۔ جدو آپ دی کشتی کنارے لگی نا تے مرید باہر آئے، کشتی کنارے لگی، او جتنے سن نا جتنے ہندو سن او سارے کشتی سائڈ تے لا کے حضرت ذوالنون مصری دے کول آئے، آ کے پوچھ لیں تہاڈا تعارف کی ہے؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا نا جدو سارے حضرت ذوالنون مصری دے قدموں وچ بیٹھ کے کہندے جس نبی دا آپ کلمہ پڑھے نے سانو بھی پڑھا۔ جدو سارے ہندوؤں نے کلمہ پڑھیا نا، انہوں نے باجے سرنگا ساریاں دریا بھی سٹیاں، باہر نکلے کشتی تے بیٹھ کے چلے گئے، مریداں قدم پکڑ لے، انہاں آکھیا جی اے دسو اساں تانوں آکھیا دعا کرو کہ اللہ انہاں نوں اتھے ہی گھر کر چھڈے، تساں ہاتھ چکے دعا ہور کیتی نتیجہ ہور نکلیا۔ آپ نے فرمایا جو دعا کیتی نتیجہ وہی نکلیا۔ انہاں آکھیا او کیویں؟ آپ نے فرمایا جدوں تساں آکھیا نا انہاں واسطے بس دعا کرو، میں ہاتھ چک لیں تے ہاتھ چک کے رب نوں عرض کیتی سونیا دنیا دے وچ تے انہاں دی موج تو لوا چھڈی، سونیا جویں دنیا وچ موج لوائی قیامت جی انہاں دی موج انجے لوا چھڈ کہ حضرت ذوالنون مصری مریداں نوں فرمایا دنیا وچ تے رب انہاں دی موج اونجی لا چھڈی، قیامت وچ موج اودی لگے گی جدے گلے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹھا۔ اسیاں خوش نصیب اساں پڑھیا کلمہ مصطفیٰ دا، لیکن جدو عمل کرن لگو ادو بھی ایک کری ویکھیا کرو جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا او نبی کیڈا اعلیٰ تے ساڈا ظرف کیڈا اور ساڈا اخلاق کیسا ہے، اس ساری چیزاں نوں ویکھیا کرو۔ اے یاد رکھے جے صرف دنیا نہیں، اے دنیا کی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے تو انہوں بہت کچھ دے رکھیا، میں دعا کردا اللہ جنہوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ انہوں رزق حلال تے رزق وسیع عطا فرماوے۔ حرام کھانا اے کوئی کمال نہیں، خدا دی قسم ہے کمال ان ہوا دن کے بدلہ دن بھی حلال دا کھاوے راتی بھی حلال دا کھاوے تے اولاد دی منہ وچ لقمہ ایک گھٹ پا لوے لیکن پاوے حلال۔ ایک گل میری یاد رکھے یہ دنیا کی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ اللہ فرماندا ہے اذا السماء انفطرت
آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر ابل پڑے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ یہ قبریں جو ہیں دوبارہ کھودی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے عالمت جان لے گا نفس ہر نفس ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا وہ آخرت جو پیچھے چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان اے بھولے ہوئے انسان ما غرک بربک الکریم کس چیز نے تجھے کریم رب کے بارے دھوکے میں رکھا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتا ہے وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل تکذبون بالدین ہرگز دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم حافظین۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر حافظین مقرر کیے، کون؟ کرامن کاتبین، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم نیک جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جہنم بدکار جہنم میں جائیں گے، یصلونھا یوم الدین جزا کے دن وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ لوگ پھر کہتے ہیں جزا کا دن وہ کیسا دن ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا فالامر یومئذ للہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن ایسا دن ہوگا کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، سارے کا سارا حکم اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتا ہے پتر ماں تو کترائے گا، ماں پتر تو کترائے گی، بیوی خامد تو نسے گی، خامد بیوی تو نسے گا، یاری دا دعویٰ کرنے والے یار ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے۔ جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا لا یتکلمون کسی نے بولنے دی اجازت نہیں ہوگی الا مگر من اذن له الرحمن وہ بولے گا جنہوں اجازت رب رحمان دے گا۔ جدو غلامہ نے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ جدو کوئی نہیں بولے گا پھر کون بولے گا؟ آقا نے فرمایا قیامت والے دن بھی جدو کوئی نہیں بولے گا ادو امنا دلال بولے گا۔ یا تے پھر حضور جاؤ امت دے کسی نوکر کو بلانا نہیں سی، ہوں تسی پریشان ہو گئے ہو یار صبح دی عربی پڑھ گئے اسا جو پڑھیا پھر وہی یاد رکھے جی قبر جانا کتنے سوال ہونے بھائی جی؟ تینوں عربی چ نے نا اوتے تواڈے چ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آئی ڈونٹ نو عربک پلیز اسپیک ان انگلش، سانو تے عربی آندی نہیں ساڈے نال انگلش وچ گل کرو، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا۔ عربی دے سوال تے جواب بھی عربی وچ دینے پین گے۔ ہن تسی پریشان نہ ہو جاؤ کہ سان تے عربی آندی کوئی نہیں خیر عربی نہیں آندی گزارا ہو جائے گا، لیکن عربی نہیں نہ آندی ایدی ٹینشن نہیں لینی، جواب عربی دی بیس تے نہیں دیتے جان گے، اگر جواب دیتا جائے گا تے حضور دے عشق دی وجہ سے محبت حضور نال جدو ہوئے گی، عشق حضور نال اور قیامت دا دن ہونا۔ ترمذی شریف دی حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسی ہن سوچ رہے ہوں گے کہ سور تے لاندا، تسی سورے جاؤ گے تے میں سور لانا، ایک تیری سارے بدن رلا کے سبحان اللہ۔ یقین منو میں پریشان ہویا بیٹھا ادو ویکھاں ادو ویکھاں ادو ویکھاں یا میں ادو ویکھاں، تسی سارے میرے حال ویکھو تے سبحان اللہ۔ ترمذی شریف دی حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہونا، ایک گل تھوڑی سوچے جی، سورج سوے نیزے تے ہوئے گا، زمین تانبے وانگو گرم ہوئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، تختہ آدم و دونہ بلا فخرہ، فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت میرے جھنڈے دے تھلے ہوئے گی۔ آقا فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، فرمایا سب تو پہلے شفاعت بھی میں کراں گا، میری کیتی سب تو پہلے شفاعت قبول ہوئے گی۔ آقا نے فرمایا انا من یحرک حلق الجنہ، فرمایا سب تو پہلے جنت دا زنجیر بھی میں کھٹکھٹاواں گا، میرے کھٹکھٹان تے جنت دا دروازہ کھلے گا۔ آقا نے فرمایا انا قائد المرسلین بلا فخرہ، فرمایا میں نبیوں دا قائد ہونا گا بلا فخرہ، لیکن فخر کوئی نہیں۔ میں عرض کیتی سونیا جھنڈا تو ہڈے ہاتھ میں، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت بھی تو ہڈے جھنڈے دے تھلے تے قائد نبیوں دے ہو گے، گل تے فخر دی ہے۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا نا میں کیوں فخر کراں، فخر او کرے جدا قائد میں حضور نبیوں دے قائد ہون گے، ادھے اتے حضور دا فخر نہیں بندا بلکہ انہاں نبیوں دا فخر بندا جنہاں دے قائد مصطفیٰ نے، اور حضور دے ہاتھ وچ لوائے حمد ہوئے گا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے اتنے کلم چکے ہیں، اچھی سبحان اللہ کو دیتا لکھیا۔ احمد رضا صاحب نے میں نے حکم دیتا تے میں انہاں دے حکم تے حاضر ہاں تے میں تہانوں حکم دے رہا کہ ہن تسی سبحان اللہ کہہ کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری لواؤ۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، تختہ آدم و دونہ بلا فخرہ، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت میرے جھنڈے دے تھلے ہوئے۔ تے پیر نصیر و تیر نصیر نے کلم چکیا،
پیر نصیر الدین نصیر فرماندے جدو آقا دے ہاتھ وچ لبائے حمد ہوئے گا تے آقا دے غلام کدھر ہون گے پیر نصیر فرماندے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لبائے حمد کے سارے میں سر اٹھا کے چلے اور نصیر کون ہے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے کسی بندے نے پیر نصیر الدین نصیر نو پوچھیا کہ پیر صاحب ایک سوال خدا جواب فرمایا بول کہن لگا جدو بندے دی روح نکل جاوے کیا بندہ مکلف رہتا ہے یعنی کیا انہیں اٹھے نماز کیا انہیں اٹھے روزہ حج زکات باقی ہے یا نہیں فرمایا نا جدو بندے دی روح نکل جاوے وہ مکلف نہیں رہتا یعنی قبر وچ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات پوچھ دے پھر بندے تو تسی نبھا دھوا کے نوے کپڑے پوا کے خشبونا موتر دے منور کر کے قبر دے حوالے کیوں کرتے ہو پیر نصیر فرمایا ماں عشق دا بندہ جواب میرا عشق میں ہوئے گا آپ نے فرمایا جدو بندے دی روح نکل جاوے اسی انہوں نبھا دھوا کے نوے کپڑے پوا کے غسل کروا کے قبر دے حوالے اس وجہ تو کر دیا جدو بندہ قبر وچ جائے گا آقا دی زیارت ہوئے گی نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر اے مسافران لحق اس لیے لحق چلے اور نصیر کون ہے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے تقریر بھی اسی کریے نعرے بھی مولوی مارے تقریر بھی اسی تسی لنگر کھانا آئے یہ حسن دی گال دے تے سارے رال کے ہاس لینے ہیں یہ سوچن دی گال دے تے پھر سوچو اے یاد رکھیں اے دنیا 4 دنوں دا میلا او آر پہ کھڑی دیکھ شیر آپ فرماندے بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا ساری زندگی دکھ نہیں مکنے تے برکہ رہ گئی تھوڑا اے یاد رکھ قبر نو یاد کر آج حضور واسطے بول قیامت دا دن ہوئے گا تیری ماں ہی گال نہیں سنے گی باپ بھی نہیں سنے گا کہ قبر جانا نہ ہو بلکہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ ایک شعر بڑا کسرت نال پڑھ دے سن آپ فرماندے سن قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر دیانو قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر دیانو قدر نبی دا معلوم ہو سی قبرہ بچ پیانو آج حضور واسطے بول تاکہ جدو فرشتے حضور والے اشارہ کر کے آتا نا 10 حضور دے بارے کی آگ دسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھتے فرماون جے اگر آج اسی حضور واسطے نہ بولیے یہ حضور نے فرمایا ایدے کول تے میرے واسطے ٹائم ہی نہیں سی ایدے منہ ہوئی تے میرے ذکر واسطے زبان ہی نہیں سی قیامت آلے دیں یا قبر آلے دیں اسی کدھر جاما گے کسی شاعر دا شعر ہے کہ آپ خود اپنی اداؤں پہ غور کریں ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی بارہ میں گل کر رہا سی توجہ کرو قبر کم مصطفیٰ نے آنا حشر کم مصطفیٰ نے آنا
نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. پارا پڑھ پنجواں اللہ فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ فرماندہ اگر اپنی جان تے ظلم کر لے جاؤکا اے بھی ماضی. اللہ فرماندہ حضور دے بوئے تے آ جا. سونے جدو حضور دے بوئے تے آ گئے تے کی کریں گے؟ اللہ فرماندہ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ میں بخش چھڑا گا. سونے کی اللہ فرماندہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ جی دی سفارش مصطفیٰ کریم کی نال ہی فرمایا جدو تو حضور دے بوئے تے آ گیا نا تے عقیدت دا اظہار کیتا. اگر میرے یار تیرے واسطے دعا کر دیتی نا تیری سفارش کر دیتی پھر صرف بخشاں گا نہیں لواجد اللہ حتباب الرحیمہ تیرے واسطے رحمت بوئے بھی کھول چھکا. امام عطبی کتاب و شامل وچ لکھیا میں جدو تک زندہ میں اپنی گل ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہاں توجہ کرے جی. امام عطبی کتاب و شامل وچ لکھ دین متا کوئی بندہ سمجھے کہ اسی گناہگار ہاں سیاہ کار ہاں بد کردار ہاں او تے ادو دی گل سی یار پتہ نہیں اج اسی عرض کریے تے حضور سن دین یا نہیں. امام عطبی کتاب و شامل بچیو یار چپ کر جاؤ میرے ہم توجہ کرو نہیں تے اٹھ کے باہر چھوڑ جاؤ نہ بولنا نہیں گھر جا کے بولنا. میں گل کر رہا سی امام عطبی کتاب و شامل وچ لکھیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحلت تو 3 دن بعد ایک عربی حضور دی قبر تے آیا رو کے دعا کردا کہ اے مدینے دے تاجدار میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا اگر جان تے ظلم کر لو حضور دے بوئے تے آ جاؤ تے سونیا میں تیرے بوئے تے آ گیا میں رب دی بارگاہ وچوں معافی لے کے دیو. مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماندے میں اس وقت حضور دی قبر انور دے قریب ہی بیٹھا سی جدو اس عربی نے رو رو کے حد کیتی نا تے او دے آنسو حد تو تجاوز کر گئے. مولا علی فرماندے امام عطبی نے کتاب و شامل وچ لکھا حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار. مولا علی فرماندے جدو اس عربی دے رو رو کے آنسو حد تو تجاوز کر گئے نا حضور دی قبر وچوں آواز آئی بس کر جاندا کیوں نہیں میرے صدقے اللہ تعالی معافی کر چھڈے. سبحان اللہ. ایتھوں بیٹھ کے عرض کر خدا دی قسم مدینے دا تاجدار اج بھی سندا ہے. حضور اعظم سن آپ خطبہ دے رہے سن بڑی مشہور گل ہے میرے کولوں ویکھ کے بھی سنو تو مزہ آئے گا. خطبہ دے رہے سن منبر تے بیٹھ کے فرمایا یا ساریہ والجبل اے ساریہ پہاڑ دے پیچھے ویکھ دشمن حملہ کرن لگے. جدو اس گل حضرت عمر نے منبر تے بیٹھ کے جدو یہ جملے ارشاد فرمائے سن تے اللہ تعالیٰ نے حضور دے صدقے جدو مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی نا تے قافلہ واپس لوٹیا تے جدو بندہ کو چنگی گل کرے نا تے اودی پھر شہرت ہو جاندی. جدو حضرت عمر دی شہرت ہو گئی نا صحابہ نے آ کے دسیا کہ حضرت عمر نے سانو جدو فرمایا سی نا یا ساریت والجبل سانو انج آواز آئی سی جویں کسی نے ساڈے کان دے نال منہ لا کے دسیا. حضرت عمر دا ایک بیلی سی حلالی بیلی. کیڑا بیلی؟ حلالی بیلی ہومن نا تے بیلیاں نو عروج ملے تے او خوش ہوندے تے جڑے حرامی ہومن او آدھے یار اینو پتہ نہیں روٹی کیوں دا بے دی لات چھکو. اللہ فرماندا وللہ العزت ولرسولہ عزت اللہ تے اللہ دے رسول واسطے وللمؤمنین تے حضور دے غلاماں واسطے. ولکن المنافقین لا یعلمون منافقاں نو کی پتہ عزت آکھ دے کیوں ہے. وہ حلالی بیلی سی جدو انہیں سنیا نا کہ حضرت عمر دی کیا بات ہے وہ آیا حضرت عمر دی کچہری وچ اس وقت جناب عمر تقریباً 22 لاکھ مربع میل دا فاتح سی. حضرت عمر دے سامنے آیا تے آ کے کہندا جی مینوں پہچانیا جی. آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگا نہیں میں اپنا تعارف آپ کروانا چاہنا. آپ نے فرمایا کروا. کہنے لگا مینوں پہچانو میں او ہاں جدو تک تسی مصطفیٰ کریم دا کلمہ نہیں سی نہ پڑھیا اس وقت میں تہاڈے نال کٹھیاں اٹھ چران جاندا سی. مینوں تانوں یاد ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اچھی طرح یاد ہے. وہ کہنے لگا جی اس وقت نو یاد کرو تہاڈا ایک دن ایک اٹھ گم ہو گیا سی تہانوں لبدا نہیں سی تے تہانوں جدو نہیں سی لبدا تسی واپس گھر گئے سی تے تہاڈے باپ خطاب نے تہانوں ڈنڈیاں نال ماریا سی. تہانوں یاد ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اچھی طرح یاد ہے. وہ کہنے لگا پھر اے بھی یاد ہے تہانوں اٹھ نہیں سی لبدا تے پھر میں تہانوں لب کے دیتا سی. بڑی گل قابل غور ہے اگر تسی توجہ کرو تا تو ہم اٹھ نہیں سی لبدا میں تانوں دب کے دیتا سی. یاد ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا بالکل اچھی طرح یاد ہے. کہنے لگا بس ایو ایکو گل میں تہاڈے کولوں پوچھن آیا تہاڈے اوتے ایک وقت سی تہاڈا اپنا ذاتی اٹھ خراب گیا سی تہانوں لبدا نہیں سی تے اج نظر جتنی پاور کدے آ گئی کہ مدینے بیٹھ کے خبراں اعلان تک دیندے ہو. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا فرق صرف ایو کو جے جدوں اٹھ نہیں سی نہ لبدا اودوں یاری تیرے نال سی ہن مدینے بیٹھ کے خبراں اعلان تک دینا یاری میں سبحان اللہ. یاری لگ جاوے خدا دی عزت دی قسم پھر میرے آقا کریم دی محبت دی وجہ تو اللہ باطن دا اور ظاہر دا نور عطا فرما دیتا. آخری گل اس کے بعد میں تقریر ختم کرنی انتہائی توجہ نال. مولانا روم نے اس گل کو مسنوی شریف دے اندر درج فرمایا. آپ فرماندے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے تو واپس تشریف لے کے آ رہے سن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا
اسا وضو بھی کرنا ہے پینا بھی ہے سواریاں بھی پیاسیاں انہاں بھی پیوانا ساڈا دل سی سٹوری کر لئیے یا رسول اللہ پانی دا بندوبست فرماؤ نا حضور نے فرمایا تسی تے جان دیو میرے کول پانی کوئی نہیں صحابہ نے قدم پکڑ کے عرض کیتی سونیا جان دیاں تواڈے کول کوئی نہیں لیکن کیڑی شے ہے جیڑی تواڈے کول کوئی نہیں اچھا میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یار توحید میں تانوں سکھائی منگنا تے خدا کو منگو میں کون دے حضور نے بھی نہیں فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے صحابہ تسی ایتھے ہو اے جڑا تواڈے سامنے پہاڑ ہے نا اس دی پرلی جانب ایک کالے رنگ دا حبشی ہے غلام او اٹھ تے سوار ہے اور او اٹھ تے ایک روایت اندر اٹھ آندا ایک دے اندر گھوڑا آندا چلو میں گھوڑا کر دینا تاکہ تانوں زیادہ سمجھ آ جائے حضور نے فرمایا او گھوڑے تے سوار ہے اور او اپنے مالک واسطے مشکیزے دے اندر پانی لے کے جا رہا تے تسی صرف انہوں جا کے اتنا کہو کہ یار تو اپنے مالک واسطے پانی لے کے جا رہا اے پانی جڑا اے ساڈے مالک نو پیش کر چھے آکو سبحان اللہ اللہ تمہیں خوش رکھے بہرحال کوئی نہیں پیر نصیر الدین نصیر دے ایک شعر ہے جی کہ ان کو لگا لائے ہیں باتوں باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں کوئی نہیں پہلی تواڈی میری ملاقات ہے اللہ خیر کرے گا بہرحال میں گل کر رہا سا حضور نے فرمایا پہاڑ دی پرلی جانب ایک کالے رنگ دا حبشی غلام میں پانی لے کے جا رہا انہوں جا کے میرا حکم دیو ہن صحابہ نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ تسی بیٹھے اولی سائڈ تو ہم کنے دسیا پہلی سائڈ کالے رنگ دا حبشی پانی لے کے جا صحابہ نے جدوں سنیا نا بما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا صحابہ چپ کر کے ٹر پے جدوں ویکھیا واقعی یہ کالے رنگ دا حبشی غلام ہے پانی لے کے جا رہا مشک نے موڈے نال لا کے رکھی جدوں جا رہا نا صحابہ اگوں دی آ کے روکیا فرمایا ہاں بھائی کدھر چلے ہیں کہنے لگے جی میرے مالک نے مینوں پانی لین واسطے بھیجا سی تے میں یہ جڑا پانی ہے لے کے حضور میں اپنے مالک کو جا رہا ہوں صحابہ نے فرمایا یار اپنے مالک نو چھوڑ آئی ساڈے مالک کو نہیں چلنا اچھا انہیں حضور دا نام پہلے سن رکھے سی وہ کہنے لگا جی تہاڈا مالک کون ہے تہاڈے آقا کون ہے صحابہ نے آکھیا کہ ساڈے آقا دانائے سبل ختم الرسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ ہے جدوں انہیں ایک گل سنی نا او دے دل وچ خیال گیا کہ یار نا بڑا سنیا اج ویکھ ہی دئی انہوں پوچھو جنے ویکھے میرے فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ ویکھیا تے وادی ہمراہ وچ ویکھے آکھیا اس صورت نو میں جانا سوچدا دربار مصطفیٰ ول چلیا چوئی میرے آقا دے دوارے پہنچیا میرے آقا پتیاں دی بڑی چٹائی تے جلوہ گر سی آندیاں نال جدوں حبشی میرے آقا ول ویکھیا او لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ عشق نے تیر چلایا تے زلف امید
میرے آقا دے دوارے آیا آقا فرمایا ہاں بھائی حبشی مشق میرے حوالے کر توجہ کرے آجے میں تقریر ختم کرنی حبشی مشق میرے حوالے کر چلو آقا نوے کھیا ہن جرت نہیں انکار کرے مشق پکڑی دعا ہتھانا آقا دی بارگاہ وچ پیش کیتی توجہ کرے آجے مولانا روم مسلمی وچ لکھ دے آقا نے خود بھی نوش فرمایا آقا نے خود پانی پیتا صحابہ نو دیتا کئی ہزار کا کئی سو کا مجمع سی سارے صحابہ پی گئے پھر تو بعد سواریاں نو پلایا محفوظ کر لیا مشق آقا دے حوالے کیتی اور مشق فقط ایک سی جدو آقا مشق پکڑی مشق کے نگاہ کرم فرمائی نگاہ فرما کے آقا نے مشق دے حوالے کیتی فرمایا میں حبشی اپنی مشق سنبھال تو اپنے راہ واپس پلٹ جا حبشی کہندے جدو میں مشق میں خون نال ویکھیا رب کعبہ دی عزت دی قسم مشق وچوں پانی دا ایک قطرہ بھی گھٹیا کوئی نہیں جدو میں پانی ویکھیا ایک قطرہ بھی نہیں گھٹیا جدو آقا دا معجزہ ویکھیا قد جاءکم برہان من ربکم جدو آقا دا معجزہ ویکھیا آقا دے قدم پکڑ لے عرض کیتی سونیا ہاتھ بتا کلمہ پڑھا جدو کلمہ پڑھیا میرا ذاتی تخیل جدو صحابہ نے دیکھیا صحابہ بھی خوش ہو گئے میرے آقا فرمایا چل کلمہ پڑھ اور انہیں کلمہ پڑھیا آقا فرمایا اپنے مالک کو واپس لوٹ جا قدم پکڑ کے کہتا سونیا دل نہیں کرتا آقا فرمایا انج نہیں اسی امانت وچ خیانت کرنے والے نہیں مشق چوکن مالک کو واپس جا اگر اجازت ملے تے تھامے گا وگرنہ اٹھے ہی رہے انہیں مشق چکی ایک قدم اگے ٹر گئے پھر پلٹ کے دیکھ دے پھر اگے چل گئے پھر پلٹ کے دیکھ دے آقا فرمایا ہون کی بڑے ہی میرا وجدان آنکھ دے او بھی پھر کے آنکھ دا ہوئے گا دل کرتا ہے سونیا محبوبہ آنکھ کھولا کسے میرے تو ہوئے آنکھیں بھی چاہتے ہوا میں کھول تیرے آنکھ کھولا کسے میرے تو ہوئے اینا بیٹھی آیا کیا رحمت میں ٹر پیا تیرے سہارے میرا خیال رکھی گا منزل دے جب ٹولا کسے میرے تو ہوئے جب ڈولا دے سامنے تو ہوگی قدم پکڑ لے مولانا روم فرمانے میرے آقا دا دریائے رحمت جوش چاہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ویکھے لے اپنی جمعیوں سترا رہا بامے میری اس روپی دا ککھ نہ رہا براوا پیچھے نال نال ڈلے چلا اللہ تیرے کاروبار برکت عطا فرمائے نال تھوڑی جہا فیکٹری چک ڈلے بھی چلا تے اس کے بعد ایکو بھی دے تے مہر والیاں تے بڑا ویکھے دی میں تقریر ہی پکائی ہوئی تے تیرا سسٹم بھی پکایا لیکن انہاں تو شیرو سبحان اللہ بڑھ دے نہیں سبحان اللہ اچھا مولانا روم فرمانے میرے آقا دا دریائے رحمت جدو جوش چاہے آقا نے فرمایا اچھا نہیں جانتی دیر کر دو نا ایتھے ہے جدو سامنے آیا نا گل اے سنن والی جے کلیجی ٹھنڈ نہ پوے تے پھر گل کرے جے میرے آقا نے سامنے بٹھایا مولانا روم لکھ دے وہ حبشی سی کیونکہ حبشیاں والا کوئی نہیں ہٹاکے دے ہوندے نے عمران خان دا دور ہاں تسی میرا توجہ کرو مولانا روم لکھ دے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہوں سامنے بٹھایا نا حبشیاں دا رنگ وہی بھی کالا ہوندا حضور نے سامنے بٹھا کے یداللہ دے گورے گورے ہاتھ دے چہرے تے مارے صحابہ فرمانے اسا اکھاں نال ویکھیا اودہ چہرہ این چمکیا جویں چوندی رات دا چمکدا تے جدو صحابہ نے ویکھیا میرا وجدان کہندا صحابی ویکھ کے آکھدے ہون گے سیدی یا رسول
رسول اللہ تو نے سروں کو دیکھا تو سر کر دیا تو نے قطروں کو دیکھا تو ہر کر دیا تو نے حبشی کو رش پہ کمر کر دیا الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے کہتے اسی بھی آتے ہیں سیدی یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے کملی والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا انتظار ہو سب کی بگڑی بنانا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تھکتے نہیں گئے میں تھک گیا چلو اب میری صحت بھی دیکھو تے جڑے ماشاءاللہ بیٹھے ہو اپنی بھی دیکھو پھر ظاہری گل تھکنا تے لیکن کوئی نہیں خیر ہے تھک گیا تے کی ہے پھر بھی حضور دا ذکر کرنا سبحان اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے حضور دے سامنے بیٹھا حضور نے تحفہ دیتا ہاتھ رکھیا چہرہ چمکن لگ گیا خوشی نال مشک چکی گھوڑے تے سوار ہویا جو ہی اپنے مالک کو واپس پلٹدا تے مالک نو جا کے کہندا اے تیرا گھوڑا اے تیری سواری ہاتھ بن کے کہندا اللہ دا نام ہی میں کسی دی نظروں دا قیدی ہو کے آ چکیا ہن مینوں اپنی قید چوں آزاد کر دے میں اودی قید جا کے رہنا چاہتا اتنی گل کی نہ گل ہے بڑی سنن والی جدوں اتنی گل کیتی نا اودا مالک اس وقت ویکھی جاوے او کہندا مینوں رہا کر دے آزاد کر دے مالک ویکھی جاوے مالک نو کہنا کی پہ ویکھنا کہن لگا ایویں معافیاں منگدا پیا میں تے تینوں پہچانا ہی نہیں تو ہے کون سبحان اللہ کہن لگا میں تے تیرا غلام ہاں نوکر کہنے لگا نہیں تو میرا نوکر نہیں کہنے لگا اے گھوڑا کدھر کہنے لگا جی میرا فرمایا تے اے مشک کی دی کہنے لگا مشک ہی میری فرمایا میں بھی تے تیرا ہی غلام ہوں مینوں پانی لین نہیں سی بھیجیا کہنے لگا نہیں میرا غلام تے کالا سی سبحان اللہ بڑی گل سنن والی کو لطف آئے گا میرا غلام تے کالا سی اس وقت ویکھ کے کہندا ایو تے دسنا چاہندا جدوں تک تیرا سا ادوں تک کالا سا جدوں دا زہرا دے بابے دے در لگیا سایاں اندر بھی چمکا چھڈیا باہر بھی چمکا چھڈیا حضور دا ایک میری ہوتے بھی جدوں اتنی گل سنی نا حضور نے گھلیا کیوں سی بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے آقا نے گھلے بھی اس وجہ سے کیونکہ کوئی اگے انتظار بھی پہ کردا جدوں مالک نے سنیا نا دی آنکھ وچ آنکھ پا کے کہندا پھر کل ہی نے اٹھ کے آنے سبحان اللہ مینوں دسیا بھی نہیں کہنے لگا تے کیڑی دیر ہو گئی ہن چلدے ہیں کہنے لگا او بڑی اونچی در بارگاہ ہے اوتھے ایویں نہیں جانا میں پورے گھر والوں کو اکٹھا کردا جلوس کٹ کے سونے دے کول جاواں گے انہیں سارے گھر والوں کو اکٹھا کیتا سارے اکٹھے ہو کے جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربارے آئے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں سارے نو آندے ویکھیا نا تے اس کو بھی دیکھ کے پہچان گئے میرے آقا کریم دے سامنے آیا قدم پکڑ کے عرض کیتی سونیا اے ہے میرا سابقہ مالک تے ہن تسی میرے حقیقی مالک تے یا رسول اللہ میں انہاں نے بھی لے کے آیا آقا اودے توجہ کر کے فرمایا ہاں بھائی کی کہندے ہو سارے نے قدم پکڑ کے عرض کیتی چمک تو اسے پاتے ہیں سر پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا سبحان اللہ میرے آقا دی نگاہ وچ آئے سارے نے کلمہ پڑھیا رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم جیڑا بھی میرے نبی دی نگاہ وچ آ گیا بڑی مشہور و معروف حدیث ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت کیتا نا تے عبداللہ بن سلام انہیں جدوں حضور دا سنیا نا او یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی جدوں انہیں میرے آقا کریم دے بارے سنیا نا کتاباں اکٹھیاں کیتیاں شاگرد اکٹھے کیتے تے کہندا آؤ حضور دے نال دو چار گلاں کرن گے یعنی تہاڈی بولی دس مناظرہ کرن نکلیا جس گلی چ گزردا نا یہودی جدوں وے دے نال شامل ہو جاندے چنگا بڑا سارا لشکر بنا کے حضور دی بارگاہ وچ گئے صحابہ نو آکھیا سی حضور نو ملنا چاہندے اسی یہودی اس حضور نال گلاں کرن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انہاں نو آن دیو جدوں عبداللہ بن سلام آیا نا آ کے سامنے بیٹھا میرے آقا تشریف فرما سی
جدو میرے آقا نے نظر چوک کے دیکھا آقا نے فرمایا ہاں بھائی عبداللہ بن سلام کیویں آیا قدم پکڑ کر دے کہ یا رسول اللہ قدمہ پڑھنا ہے اچھا جڑے شاگرد نال آئے سی نا انہاں ویکھ کے آکھے جناب تسی تے گلاں کرن واسطے آئے سی تے تسی تے ویکھیا تے گل کیتی کوئی نہیں کلمہ پڑھ جا سانوں کیوں لے کے آئے جے کلمہ پڑھنا سی کہنے لگا یار سنیا ہور سی ویکھیا تے حقیقت ہور نکلی انہاں کہ کی حقیقت نکلی کہنے لگا رب کعبہ دی عزت دی قسم اے سونا ہی ایڈا ادا چہرہ پہ دسدا اے جھوٹ بول ہی نہیں سکتی سبحان اللہ اے جوان جتنے میرے بھائی تشریف فرماؤ جوانی محبت منگدی لیکن تہاڈی مرضی دی گل ہے دل دے دنیا دے گھٹیا ترین حسن نال محبت کر لو دل دے ہم دے لال نال کر لو سبحان اللہ اور پھر قبلہ احمد صاحب سٹیٹس لگے ہوندے میرا یار میرے نال بے وفائی کر گیا میرا یار چھوڑ گیا اے یاد رکھ رب کعبہ دی عزت جلال دی قسم پیار کر اس آمنہ دے لال نال کر جس تو بعد کے سونا بھی کوئی نہیں جس تو بعد کے لجپال بھی کوئی نہیں سبحان اللہ تیری روح نکلنی نہ کل دو چار دنہ دی گل دے جدو تیری روح نکلے گی تن قبر اچ رکھ کے ماں پلٹ جائے گی باپ پلٹ جائے گا عزیز و اقارب رشتہ دار بلکہ جڑی گوڑی یاری والے نا جڑے حضور دی محفل وچ بیٹھ کے بھی ہنسنا نہیں چھڑ دے او بھی جدوں تن قبر وچ رکھن گے نا تیری قبر تے مٹی پا کے ثواب سمجھ کے این کر کے ہاتھ چھڑ کے واپس پلٹ جان گے لیکن کی فائدہ اس یاری دا خدا دی عزت دی قسم پیار کرنا تے اس آمنہ دے لال نال کا جتھے قبر وچ رکھ کے اگے بھی کا پیچھے بھی کا سجے کھبے اوتے پڑیاں اوتے مٹی ہوئے گی جتھے زمین دے تھلے رہ کے ماں پلٹ جائے گی باپ پلٹ جائے گا عزیز و اقارب رشتہ دار جدوں تن قبر وچ رکھ کے سارے پلٹ جان گے خدا دی قسم محبت کو دے نال کر جدوں سارے پلٹ جان گے آمنہ دا لال تیری قبر وچ آ جائے سبحان اللہ وفا اس نال ہونی چاہیے پیار اس نال ہونا چاہیے محبت اس گھرانے نال ہونی چاہیے اور اس آستانے نال ہونی چاہیے جس تو بد کے لجپال کوئی نہیں جس تو بد کے سونا کوئی نہیں بس آخری گل انہوں نے حکم تے نہیں تو میری تقریر ختم ہو گئی سی حضور نال محبت کر حضور دی آل نال محبت کر حضور دے اصحاب نال محبت کر کیونکہ جنوں جو مقام لبیا حضور دی وجہ تو لبیا صدیق دا مقام مصطفیٰ دی وجہ تو عمر دا مقام مصطفیٰ دی وجہ تو عثمان و علی دا مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو اے یاد رکھے جے جدوں نجران دے عیسائیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دلائل دا رد کیتا سی نا تے نہیں سی منی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اگر اے تیرے دلائل دا رد کرن تے فقل تعالوا ندعو ابناءنا پھر انہاں نوں آکھ تسی اپنے پتر لے کے اسی اپنے لے کے آئے سبحان اللہ ابناءنا وابناءکم اے جمع ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ہر مقام تے سیگے جمع دے علماء کرام تشریف فرمانے عربی دا قاعدہ اور کلیہ ہے جمع واسطے کم و بیش تے زیادہ لا محدود زیادہ دی کوئی حد نہیں لیکن عربی میں جمع واسطے ترے تو گھٹ نہیں ہو سکتے اللہ نے فرمایا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم سونا انہاں نوں کو تسی اپنے پتر لے کے آؤ اسی اپنے لے کے آؤنے تسی اپنی عورتاں لے کے آؤ اسی اپنی لے کے آؤنے تسی اپنی جاناں لے کے آؤ اسی اپنی جاناں سیگا جمع دا میرا نبی پتر دو لے کے گئے سبحان اللہ اگے فرمایا ونساءنا ونساءکم اور اتنے اس آیت دا استعمال کر کے کچھ لوگ کہنے دیکھیں جی حضور کی اگر دیگر بیٹیاں ہوتی تو نبی ان کو مبالے میں لے نہ جاتے میں کیا پہلی گل ہے جدوں یہ آیت نازل ہوئی سی حضور دی دیگر جڑیاں سن بیٹیاں وہ پردہ کر گئی سن نالے میں کہ دوجی گل ہے کہ ایتھے بیٹیاں دی تے گل ہی نہیں اللہ فرماندا ونساءنا ونساءکم تسی اپنی عورتاں لے کے میں اپنی عورتاں میں کہ جے بیٹی دی گل ہوندی تے لفظ بنت ہونا سی نساء نہیں سی فرمایا ونساءنا ونساءکم ایک جمع دا سیگا تسی اپنی عورتاں لے کے میں اپنی لے کے آنا سیگا جمع دا میرا نبی بیٹی ایک لے کے گیا انفسنا وانفسکم سیگا جمع دا میرا نبی جان دے طور تے علی ایک لے کے گیا سبحان اللہ جدوں ایک خوبصورت گھرانہ نکلیا نا اے گل بڑی سونا ہوندی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگے میں چلا گا حضور نے حسین نو چکیا حسن نو انگلی پڑھائی فرمایا فاطمہ تو میرے پیچھے آ علی تو فاطمہ دے پیچھے آ علی نے قدم پکڑ لیا یا رسول اللہ الرجال قوامون علی النساء سونیا مرد تے عورت تے حاکم نہیں افضل نہیں آقا نے فرمایا ادے بے شک نہیں کہنا کی کہنا عرض کی سونا میں فاطمہ دے پیچھے کیوں آقا نے فرمایا علی یاد رکھ آج تک میری شہزادی نے گھر دی دہلیز تو قدم باہر نہیں رکھیا آج دین اسلام دی ناموس واسطے میری اگر بیٹی نکلی کہ میں چاہنا کہ جدو میری شہزادی باہر کدی نہیں نکلی حضور نے فرمایا میں چاہنا اگے میں قدم رکھا میرے قدم دے نشان تے میری فاطمہ قدم رکھے علی فاطمہ دے قدم دے نشان تے قدم تو رکھنا تاکہ شہزادی دا پردہ زائل ہوے ایک برقرار رہے ہم لوگ زمین ویکھے نبی دا پیر نظر آوے تو آسمان ویکھے علی دا پردہ سبحان اللہ علی کا پیر جب کبھی غیرت
انسان کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آنا اور جب یہ عظیم ہستیاں نکلیاں آخری گال تے توجہ کرے جے تقریر ختم کر لی جب یہ ہستیاں نکلیاں نجران دے عیسائیاں دے لوگ کیا نا انہوں نے ایک بڑا پوپ بولیا بول کے کہنا خبردار عیسائیوں انہوں نے مقابلے بچ نہ نکلیا جے کیونکہ میں ایسیاں صورتاں دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے کسی ایک نے بھی اینج کر کے ہاتھ چوک لیا نا پھر روئے زمین سے ایک عیسائی نہیں بچے گا میرا وجدان کہتا ہے عیسائیاں بھی دیکھ کے منیا ہوئے گا بلکہ رب دے ملائکہ بھی دیکھ کے اس خوبصورت آستانے نو دیکھ کے آنکھیا ہوئے گا کی آنکھیا ہوئے گا ہر کسے دیکھ کے ایو آنکھیا ہوئے گا کہ کرم کے آشیاں کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی قیامت دا دن ہونا یقین منو جی آج حضور دے نات خانہ دا پروٹوکول ہے تسی سارے تھلے بیٹھو میں اوتے بیٹھا میرے کوئی سرکاب دے پار نہیں نکلے یا میری یاقوت دی آنکھا کوئی نہیں صرف مینوں تسی اوتے اس وجہ تو بٹھایا تسی تے مینوں جانتے ہی نہیں صرف اس وجہ تو مینوں کرسی ملی اور عمران خان دے دور یقین منو ہر بندہ کرسی چاہتا ہے لیکن تسی سارے تھلے بیٹھو کرسی تسی مینوں دیتی لیکن ایدی وجہ صرف ایو کچھ ہے نہ میرے سرخاب دے پار نکلے نہ میری یاقوت دی آنکھا صرف ایو وجہ ہے کہ میں تمہیں حضور دی گلاں سنا جی میں دنیا میں حضور دے نال خان دا پروٹوکول ہے قیامت والے دن بھی انجے ہوئے گا لیکن اے نہیں کہ بندہ منبر تے بیٹھ کے پڑھے تا نات خان ہے مائک اگے لا کے پڑھے تا نات خان ہے اتنے بیٹھ کے نہیں پڑھ کی پتا منبر والا حضور کو پسند آوے جڑا جتیاں دی جگہ تے بیٹھا ہو پسند آوے کیونکہ نہ مکڑا نہ مکڑے تے دل ویکھدا سونا ویکھن تے آوے تے دل ویکھدا میں کہنا حال کے پورا شعر میں پڑھاں گا آخر تے تسی آکھو گے کیا بات ہے تقریر مقاماں گے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا جتھے حضور دے ثنا خانہ وچ میرا نام آئے گا نال تہاڈا بھی آ جائے سبحان اللہ پڑھیے کہ سارے نال کے حضور دی نام سبحان اللہ پڑھیے کہ آؤ میرے کریم کے آکھیے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ اور لوگوں کسی بڑے بڑے اونچے آستانے دیکھیں کسی آستانے تے حضور زیاد امت بستے کسی آستانے تے پیر سیال بستے کسی آستانے تے بغرے علی کسی آستانے تے ہتل بلی لیکن ذرا اس آستانے بلوے جس آستانے تے صدقے دنیا تے سارے آستانے پڑھنے نے اس آستانے تے رہن والا کون فاطمہ اور علی حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی مل گیا کو مصطفیٰ کے گھرانے کی اور کتنے نانے بھی ہیں نواز بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانے کی بات ہے ابن حیدر کے نانے کی بات تو میں تقریر شروع کی تھی پھردی پھراتی اتھے آگئی توجہ کرے آجے اس آسانے دار پیار کر اس آسانے دار وفا کر کے جدو قبر بچ جائے گا منکر نکیر آون گے چہرے تو کفن ہٹا ون گے تک کے بولے اور تک کے بولے نکیر حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے ماشاءاللہ تہاڈی بھی کیا بات ہے میں دعا کردا جو کچھ تواڈے سامنے بیان کیتا اللہ تعالی مینوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی بما توفیق